اب تو ہوتا کیا ہے، ایک بیٹھے گا، چار اس کو ملنے آ رہے ہیں، جیسے فاتحہ پڑھنے آ رہے ہیں کہ 10 دن کے لیے دفن ہوا ہے کیا؟ یہ جو 4 5 10 ملنے آ رہے ہیں، کیوں آئے بھائی؟ ملنے آئے۔ ارے یہ کوئی گارڈن ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں آپ ملنے ملانے آ رہے ہیں؟ اور موبائل پہ بھائی چالو بھی ہے، مسجد میں بھی موبائل لے کے بیٹھا ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے میلہ لگتا ہے صاحب، عشاء کی نماز کے بعد اعتکاف والے جب بلاتے ہیں اپنے 8 10 دوستوں کو، وہ آ کے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مرید سامنے بیٹھے ہیں، پیر صاحب ادھر بیٹھے ہیں۔ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ پیر صاحب بن جاتا ہے، باقی جو ملنے آئے وہ سب مرید ہو جاتے ہیں۔ کہ کس لیے ملنے آئے؟ زیارت کرنے آئے کیا؟ اس نے تعلقات توڑنے کے لیے فیصلہ کیا، تم اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے ہو۔ 10 دن تو اسے اللہ کے لیے وقف رہنے دو، 10 دن تو اسے اللہ کے ٹچ میں رہنے دو۔ اور یہ موبائل یہ سب میں یہ نہیں بول رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے، رکھے لیکن ضرورتاً استعمال کریں۔ گھر پہ کچھ منگانا ہو، کچھ بولنا ہو، کچھ کہنا ہو، کسی کو ضروری بات ہو تو موبائل کا استعمال کر سکتے، باقی یہ نہیں کہ بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے تراویح میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور تم کیا جانتے ہو یہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یعنی 1000 دوسرے مہینوں میں اگر آپ 1 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، یا 1 قرآن پڑھیں، یا 1 سورہ یاسین پڑھیں تو 1 کا ثواب ملے گا۔ مگر شب قدر میں اگر آپ نے 1 رکعت نماز پڑھی یا 2 رکعت نماز پڑھی تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور بڑھ کر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کون سی عبادت؟ جو شب قدر میں کی جائے۔ اب یہ شب قدر کب ہے؟ کہ رمضان کے آخری عشرے میں۔ آخری عشرہ تو 21 سے 29 30 تک ہے۔ کون سی رات ہے؟ اس کے بارے میں سرکار فرماتے تروح لیلۃ القدر فی اواخر شہر رمضان۔ شب قدر کو ڈھونڈو، تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈو، فکس نہیں ہے۔ علماء جمہور نے تحقیق اور علماء محققین نے اپنی تحقیق و تدقیق سے یہ ثابت ضرور کیا ہے کہ اکثر 27 کو ہوتی ہے، اکثر، ہمیشہ نہیں۔ اکثر 27 کو شب قدر ہوتی ہے، لیکن اکثر ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں۔ تو ہمیشہ کب؟ کہاں ڈھونڈو؟ 21 یعنی 20 کا دن گزار کے جو رات آئی، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 29، 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، کیونکہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے چھپایا جاتا ہے۔ اور اس رات کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اس رات میں آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور صرف فرشتے ہی نہیں، والروح فیہا، روح الامین بھی تشریف لاتے ہیں، جبریل امین۔ اور ان کا کام کیا ہے کہ جو بندے عبادت میں لگے ہیں، جو نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، رات میں مصروف عبادت ہے، وہ فرشتے ان کے قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن تلاش کرو 21 23 25 27 29 میں، ان 5 میں سے کوئی ایک ہے شب قدر۔ اور جس نے اس رات کو پا لیا، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب۔ جس نے اس رات میں تلاوت کر لی، 1000 مہینوں کی تلاوت کا ثواب۔ اب تلاش کرو۔ تو تلاش کرنے کے لیے ایسا نہیں کہ لوگ تلاش نہیں کریں، کرنے والے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایک آسانی پیدا فرما دی
کہ ویسے تو تم دنیا کی بھاگ دوڑ میں، دنیا کی تگ و دو میں، دنیا کی حصولی میں یا اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوشی میں تم بھول جاؤ گے، فراموش کر دو گے، سست ہو جاؤ گے. لہذا ایک چیز مسلط کر دی گئی سنت مؤکدہ کے ذریعے کہ یعنی 21 کی رات سے لے کر 29 یا 30 کی رات تک اعتکاف کرو. اب جب تم اعتکاف میں اعتکاف کا مطلب دنیا سے تعلقات توڑو، اللہ سے تعلق جوڑو، دنیا سے علائق توڑو، اللہ سے علاقہ جوڑو، دنیا سے کانٹیکٹ ختم کرو، اللہ سے کانٹیکٹ قائم کرو. یہ 10 دن اللہ سے کانٹیکٹ میں رہو، بس اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت و ریاضت میں بسر کرو. اور جب تم بیٹھ جاؤ گے مسجد میں تو 21 بھی مل جائے گی، 23 بھی ملے گی، 25 بھی ملے گی، 27 اور 29 بھی ملے گی، اور اس طرح شب قدر تمہیں مل جائے گی. اسی تلاش کے لیے اعتکاف کو ضروری قرار دیا گیا. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کسی بستی میں مسجد ہے، ایک آدمی بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے تو سب کے سر سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر ایک بھی نہیں بیٹھا تو پوری بستی گنہگار ہو جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بیٹھنا ضروری ہے اور اعتکاف میں بیٹھ جائے. اچھا پہلے ایسا ہوتا تھا، بوڑھے پرانے لوگ تھے، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ایک دم ریٹائرڈ ہو جاتے تھے، یعنی جو جن کا گھر میں کوئی کام ہی نہیں ہو اور کوئی ذمہ داری نہ ہو، ایسے لوگ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے کہ چلو بھائی فرض تو ادا ہو جائے، پوری بستی تو گنہگار نہ ہو. تو ان سب کو گناہوں سے بچانے کے لیے بوڑھے پرانے لوگ بیٹھ جاتے تھے. ایک دو مشکل سے ایک دو ملتے تھے. لیکن اب یہ نیا ٹرینڈ چلا ماشاءاللہ، ابھی تو بہت اچھا چل رہا ہے کہ ایک مسجد میں 10 15 20 25 نوجوان، اور بہت سے لوگ تو اعتکاف کا میلہ لگاتے ہیں. اعتکاف کا میلہ لگ رہا ہے، اچھی بات ہے، کریے، اچھی بات ہے. اور یہ ایک سنہرا موقع ہوتا ہے کہ 10 دن میں آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، التحیات نہیں یاد ہو تو یاد کر لیں، دعائے قنوت نہیں یاد، یعنی ایک لیسن، سبق بھی ہو جاتا ہے. تو اعتکاف میں بیٹھے مسجد میں ہیں، دنیا سے تعلقات ٹوٹ گیا ہے، دنیا سے علائق توڑ دیا آپ نے. تعلقات توڑنے کا مقصد جانتے ہیں؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ اعتکاف میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ بریانی روز آتی ہے ڈیگ، اعتکاف میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ آئس کریم بانٹی جاتی ہے. اس لیے اگر اعتکاف میں بیٹھے بھیا اپنے گھر میں بیٹھو، کھوٹا گنہگار نہیں ہونے کا، اس لیے کہ اللہ تمہارے عمل کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. نیت کیا ہے بیٹھنے کی؟ اعتکاف کو ضروری قرار دیا گیا شب قدر کو پانے کے لیے. تو اب شب قدر کو پانا ہے تو عبادت میں گزاریں. دن میں کام تو کچھ ہے ہی نہیں، رات میں عبادت کریں، صبح نماز بعد سے لے کے ظہر تک پیٹ بھر کے سو لیں، یعنی ہے نا سونے کا ٹائم، لیکن پوری رات عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، نوافل میں اس طرح بسر ہونی چاہیے تاکہ شب قدر مل جائے. اور دنیا سے تعلقات کم کریں، دنیاوی باتیں کم کریں، دنیاوی دوستوں کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو دور کریں. اب تو ہوتا کیا ہے، ایک بیٹھے گا، 4 اس کو ملنے آ رہے ہیں، جیسے فاتحہ پڑھنے آ رہے ہیں کہ 10 دن کے لیے دفن ہوا ہے کیا؟ یہ جو 4 5 10 ملنے آ رہے ہیں، کیوں آئے بھائی؟ ملنے آئے. ارے یہ کوئی گارڈن ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں آپ ملنے ملانے آ رہے ہیں. اور موبائل پہ بھائی چالو بھی ہے، مسجد میں بھی موبائل لے کے بیٹھا ہے. تو جب دنیا سے تیرا تعلق ٹوٹ ہی نہیں رہا ہے تو اللہ سے جڑے گا کیسے؟ دیکھیے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے. اور میں بتا چکا ہوں گزشتہ جمعہ کو، ہر عبادت میں اللہ کے تعلق کے ساتھ ساتھ بندوں سے بھی تعلق ہے، لیکن ہر تعلق کی نوعیت الگ الگ ہے، ہر تعلق کا طریقہ طریقہ الگ الگ ہے. ہر عبادت میں
بندوں کی رعایت ہے، ہر عبادت میں بندوں کا بھی لحاظ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ خالی بندوں ہی کا لحاظ ہو، اس لیے کہ اگر ادھر رعایت بڑھ گئی ادھر سے تعلق کم ہو جائے گا۔ حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس میں بندوں سے تعلقات ہے، بندوں کا لحاظ ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز کیسی عبادت ہے معلوم ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا الصوم معراج المومنین، روزہ مومنوں کی معراج ہے، نہیں، زکوٰۃ مومنوں کی معراج ہے، نہیں، حج مومنوں کی معراج ہے، نہیں، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز افضل العبادات ہے، نماز دین کا پلر ہے، ستون ہے، نماز کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز اللہ سے تعلقات کو مضبوط کرنے کا ایک میڈیٹر ہے، نماز اللہ سے بندے کو ملا دیتی ہے، نماز اللہ سے باتیں کراتی ہے، نماز اللہ سے ہم کلامی دیتی ہے۔ وجہ سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں مگر کام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں مگر دکان پہ بھی جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں مگر پھیری بھی لگا رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور دوسرے کام بھی کر رہے ہیں۔ حج میں آپ گئے تو کیا خالی ہر وقت طواف ہی کرتے رہتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے؟ نہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، دوسرے کام بھی کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، طواف بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، آنا جانا بھی لگا ہے، الیک سلیک دعا سلام سب کچھ ہے، ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہے۔ زکوٰۃ میں بھی ایسا، زکوٰۃ دیتے وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ سب سے تعلقات توڑ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، پڑوسی میں بیٹھ کے کسی سے بات بھی کر رہے ہیں، فون پہ بھی لگے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں۔ ہر عبادت میں یہ گنجائش ہے کہ عبادت ہوتی رہے، بندوں سے کنیکٹڈ رہے، بندوں سے منسلک رہے، دنیا سے منقطع نہ ہو۔ لیکن نماز ایک ایسی افضل ترین عبادت ہے کہ جیسے ہی تم نے کہا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہی، اب سلام کا جواب دینا بھی حرام ہو گیا۔ دنیا سے تعلقات ٹوٹ گئے اور سارے دنیا سے تعلقات اور علائق کو توڑ کر آپ نے کہا متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفۃ، اور یہ نماز میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی نزدیکی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور جیسی آپ نے ہاتھ باندھا اب دنیا کا کوئی تعلق نہیں، اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہو گیا، اللہ سے ہم کلام ہو گئے، اللہ سے گفتگو شروع ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، تو بندے سے تعلقات اور دنیاوی تعلقات کو توڑ کر جب بندہ پورا اپنے رب کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تب اس عبادت کی فضیلت اور اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے تم پورے سال دنیا سے تعلقات میں رہو، تم پورے سال اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے دوستوں سے کانٹیکٹ میں رہو، مگر 10 دن اعتکاف میں سارے کانٹیکٹ توڑ کر، سارے تعلقات توڑ کر صرف اللہ سے تعلق جوڑ لے۔ خدا کی قسم یہ 10 دن 355 دن سال بھر پہ بھاری ہو جائے گا، لیکن اس وقت جب ہم اللہ سے تعلق جوڑ لیں، اللہ سے کانٹیکٹ جوڑ لیں، بندوں کی کوئی فکر نہیں، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، ہم نے 10 دن اللہ کے لیے نکال دیا۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والے کوشش کریں کہ دنیاوی بات چیت، دنیاوی لین دین، لوگوں سے میل جول کم کرو۔ میں نے تو دیکھا ہے میلہ لگتا ہے صاحب، عشاء کی نماز کے بعد اعتکاف والے جب بلاتے اپنے 8-10 دوستوں کو، وہ آ کے بیٹھتے تو ایسا لگتا ہے کہ مرید سامنے بیٹھے ہیں، پیر صاحب ادھر بیٹھے ہیں۔ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ پیر صاحب بن جاتا ہے، باقی جو ملنے آئے وہ سب مرید ہو جاتے ہیں۔ یہ کس لیے ملنے آئے؟ زیارت کرنے آئے کیا؟ اس نے تعلقات توڑنے کے لیے فیصلہ کیا، تم اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے ہو۔ 10 دن تو اسے اللہ کے لیے وقف رہنے دو، 10 دن تو اسے اللہ کے ٹچ میں رہنے دو، 10 دن تو اسے اللہ سے قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کا موقع دو۔ اور یہ موبائل سوبائل یہ سب میں یہ نہیں بول رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے، رکھے لیکن ضرورتاً استعمال کریں۔ گھر پہ کچھ منگانا ہو، کچھ بولنا ہو، کچھ کہنا ہو، کسی کو ضروری بات ہو تو موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں۔
باقی یہ نہیں کہ بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے تراویح میں بھی، تراویح میں بدماشیاں ہوتی ہیں۔ حافظ جی قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ اللہ اکبر موبائل پہ کا کھڑے ہو گئے۔ اللہ، یہ تو نماز پڑھنے آیا کہ مذاق بنانے آیا ہے؟ یہ قرآن سننے آیا ہے کہ تماشا کرنے آیا ہے؟ تم دنیا کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہو، اللہ کے ساتھ بھی۔ تمہارا ڈرامہ دنیا کے ساتھ چلتا ہے، اب اللہ کے ساتھ بھی ڈرامہ بازی۔ ابھی جب تراویح سننے آیا ہے، قرآن سننے آیا ہے تو پورا سننا۔ ٹھیک ہے، کھڑے کھڑے تھک گیا تو بیٹھ کے خاموشی سے قرآن سن، لیکن بیٹھ کے قرآن سن، یہ موبائل کیوں چلا رہا ہے؟ خدا کی قسم بول رہا ہوں، بخشے نہیں جائیں گے ایسے لوگ جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہے جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ قبر سے ہی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے جنہوں نے نماز کو ہلکا سمجھا ہے۔ نماز کا مذاق ہو رہا ہے، نماز میں تذکیر ہو رہی ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، لگے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا مچا رکھا ہے؟ اس سے اچھے تو وہ بڈھے ہی تھے، ایک یا دو ہی بیٹھتے تھے، مگر صحیح تو بیٹھتے تھے۔ اب یہ نوجوانوں نے چھیچا لیدر کرنا شروع کر دیا۔ بیٹھو تو پھر بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ لوگ جب کسی سخی کے دربار پہ بیٹھ جاتے ہیں تو بغیر لیے اٹھتے نہیں ہیں، اور تم تو اس کے دربار میں بیٹھنے جا رہے ہو جو سخیوں کا بھی سخی ہے، داتاؤں کا داتا ہے، پوری کائنات کو وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ ایسے کے دربار میں بیٹھ رہے ہو اور 10 دن میں کچھ لے کے نہیں اٹھے تو فائدہ کیا ہے؟ دنیا سوار کے اٹھو، آخرت سدھر جانی چاہیے، دل کی دنیا میں انقلاب آ جانا چاہیے، سوچ اور فکریں بدل جانی چاہیے، تب سمجھیں گے کہ واقعی اعتکاف کا اثر ہوا ہے۔ 10 دن بیٹھے، اللہ سے تعلق جوڑ کے بیٹھے، میں یہ نہیں بولتا بالکل بیٹھیے، اچھی بات ہے، لیکن بس یہ کہ دنیاوی تعلقات کو چھوڑ دیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں اسپینڈ کریں۔ 8-10 آدمی ہے، امام صاحب کو بلا لیں، کسی صاحب کو بلا لیں، نعت سنائیے، تقریر سنائیے، مسئلہ بتائیے، اچھی بات ہے، یہ سب کریں آپ۔ اللہ رسول کی باتیں ہوں، دنیاوی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں بھی کچھ لوگ دھاندلی شروع ہو گئی، 3 دن کے لیے بیٹھوں گا۔ ابے 3 دن کے لیے بیٹھ رہا ہوں تو بعد میں آنا یا پہلے بیٹھ جانا چاہیے؟ یہ 10 دن والے میں کیوں گھس رہا ہے؟ میں نہیں بولا نہیں بیٹھ سکتے، لیکن یہ 10 دن کا اعتکاف سرکار نے جب کہہ دیا، یہ 9 دن 10 دن کا جو اعتکاف ہے آخری عشرہ، یا تو پورا بیٹھو۔ 3 دن بیٹھے نکل لیے، 1 دن بیٹھے نکل لیے، کیوں بھائی؟ اگر ایسی 1 دن 3 دن کرنا ہے تو یہ 20 دن گئے، اس میں کر لو۔ نہیں، اسی میں کریں گے۔ پتہ نہیں کیوں 3 دن، جب 3 دن بیٹھ سکتے ہیں تو 10 دن بیٹھنے میں کیا جاتا ہے، یا 9 دن بیٹھنے میں کیا جا رہا ہے؟ مکمل فیض لو نا۔ انہیں ایک طرف 3 دن کا اعتکاف غلط نہیں ہے، مگر اس دوران جب سرکار نے 9 دن یا 10 دن کا کہا ہے، اس میں 3 دن کر کے اٹھ جانا، یہ مذاق نہیں ہے اللہ کے رسول کی بات کا کہ سرکار نے 9 دن کا کہا اور تم 3 ہی دن میں بھاگ رہے ہو۔ ارے 3 دن کرنا تو پہلے کر لو یا بعد میں کرو، مسجد تھوڑی چلی جائے گی۔ لیکن اسی 10 دن میں وہ 3 دن کیا پورا اندر 200 لوگ رہیں گے نا، کمپنی رہے گی، مزہ ہے۔ مزہ لینے کے لیے اعتکاف کر رہا ہے۔ اعتکاف میں تو یہ ہے کہ جتنی تنہائی ہو اتنا مزہ آئے گا، اللہ اور بندے کے درمیان تیسرا کوئی مانگتا ہی نہیں، تب صحیح لطف آتا ہے، صحیح مزہ آتا ہے۔ اور تم دوستوں کے لیے بیٹھ رہے ہو کہ وہ رہے گا تو مزہ آئے گا، وہ رہے گا تو ایسا ہوگا، وہ رہے گا تو۔ کس کے لیے اعتکاف کر رہا ہے؟ اللہ رسول کے لیے یا اپنے دوست کے لیے یا کسی کے دباؤ میں آ کر؟ اس لیے اعتکاف کریں، ضرور کریں، لیکن خلوص و للہیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرما دے،
آپ کے صدقے میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ ان اعتکاف والوں کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو بھی معاف کر دے، ہماری بھی گناہوں کی مغفرت فرما، اور ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قرب اور نزدیکی عطا فرما۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا اعتکاف کرو جو مثال بن جائے، جو لوگوں کے لیے دلیل بن جائے، ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔